آپ تو بے شک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے. یعنی آپ ان کے مطالبات پر توجہ نہ کیجیے، آپ کا کام کوئی نشانی لانا ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے ایک آدمی جس کی ایک ذمہ داری ہے اس کو کہا جائے کہ تم فلانا کام کیوں نہیں کرتے، وہ کہے گا بھائی میری ذمہ داری یہی ہے. تو نبی کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، نشانی لانا ہی نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں اس بچے سے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی خوب واقف ہے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے مقرر ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچے کی کس طرح نشو و نما ہو رہی ہے، عمل گھٹنے کے بعد بڑھ رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں کہ اس کی کیا مقدار ہے. یہ بھی علم غیب ہے. اگر یوں کہے جی آج کے سائنس سے تو پتہ چلایا جا رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلایا جاتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، بھائی صحیح ہے پتہ چلاتے ہیں، لیکن کوئی یقینی بات نہیں ہے. یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. اللہ کو یقینی علم ہے. پھر چلیں اگر یہ سائنسی تحقیقات سے پتہ بھی چل گیا پہلے ہی سے لڑکا ہے لڑکی ہے، تو کیا اس کے پورے نقوش اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو نمایاں کر کے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ناممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے. تو یہ در حقیقت اللہ ہی کو ہے علم. اور آپ نے جتنی چیزیں معلوم کی ہے تو اسباب کی بنیاد پر معلوم کی، اللہ تو بلا اسباب معلوم کر لیتے ہیں. فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی باتوں کو اور موجود نظر آنے والی باتوں کو جاننے والا ہے، اور بہت بڑا اور بلند و برتر ہے. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے کوئی چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں گلیوں میں پھرتا ہو، برابر ہے سب اس کے لیے. اللہ کے علم میں سب برابر ہیں. کوئی اندھیرے میں چھپ جائے یا کوئی چپکے سے بات کرے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے. لہو معقبات، اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے خدا کی طرف سے چوکیدار ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں. یحفظونہ، جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم سے. یعنی اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ کی شفقت دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ زندگی کے سارے وسائل عطا کیے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ہر طرف اس کے لیے باڈی گارڈ مقرر کر دیا آگے اور پیچھے. یہ جو ہم چلتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہر طرف سے فرشتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، یہ حفاظت کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ حفاظت کرنے والے فرشتہ نہ ہوں تو پھر تو یہ درندے اور یہ دوسرے جو جانور ہیں یہ انسان کو بخشے تھوڑی، انسان کو چھوڑ نہ سکیں. تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. اللہ کی طرف سے اگر کسی قوم پر خوشحالی آئی ہوئی ہے تو اللہ اس خوشحالی کو جب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ یہ خود ہی ایسا قصور نہ کر لیں جس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں. اور اگر کوئی قوم ذلت میں ہے، پستی میں ہے، کوئی قوم تنگی اور مصیبت میں ہے تو اس کو اپنے کردار بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا. تو یہ اصول ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت مل جائے اور دنیا کے اندر ہمارا غلبہ ہو جائے اور خوشحالی ہمیں نصیب ہو جائے، جو طرح طرح کی معاشی اور دوسری مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، تو اس کے لیے اپنے حالات میں تبدیلی کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنے کردار میں، اپنے اخلاق، نظریات میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے دین کے اندر جو ہے جو تمام چیزوں کا جامع ہے استقامت دکھائیں اور دینی تبدیلی اپنے اندر لے آئیں تو اللہ کی پھر تبدیلی ہو جائے گی، ورنہ پھر یہی حال رہے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ نہیں پھر سکتی. وَمَا لَهُمْ، اور ان کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، وہ برائی پھر نہیں پھرے گی، پھر عذاب آ جائے گا. هُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے، اور تمہیں اور وہ جو ہے بوجھل بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے. یہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہے اس سے انسان کو ڈر بھی لگتا ہے، لیکن بجلی سے امید کیا ہوتی ہے کہ اب بارش ہونے لگے گی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد اس کی اور سارے کے سارے فرشتے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اس کے خوف سے. رعد عربی زبان میں کڑک کو کہتے ہیں، بادل کی جو کڑک ہے. تو سرین نے کہا اصل میں رعد ایک فرشتہ ہے. یہ جو کڑک ہوتی ہے بعض لوگوں نے کہا اس فرشتے کی آواز ہے. تو وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا، اور وہ جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، فرمایا نفع بخش پکار تو اسی کی ہے. یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ پکارے اور اس پکار کا صحیح فائدہ حاصل ہو
اور اس کا نتیجہ نکلے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ کو پکارو. اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالخصوص یہ نہ سمجھ جو بتوں کو پکار رہے ہیں تو ان کا حال کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں یہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ یہ پانی اس کے منہ تک آ جائے، حالانکہ یہ پانی اس کے منہ تک کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور کافروں کی پکار اسی طرح بالکل بیکار ہے. کافر جو اپنے بتوں کو معبودان باطلہ کو پکارے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی پانی کو سامنے دیکھ کر ہاتھ پھیلائے اور زور زور سے چلاتا رہے پانی 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 کی آواز لگاؤ، تو کیا یہ پانی منہ تک آ جائے گا؟ ارے بھائی یہ پانی کس طرح آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. فرمایا بالکل یہی مثال ہے. بتوں کو تم کتنا ہی پکار لو اور بتوں کو کتنی ہی آوازیں دے دو، سوائے رٹنے کے اور آواز لگانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بے جان چیزیں ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات، خوشی سے یا زبردستی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام. ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ اور بات ہے، کوئی خوشی سے کوئی زبردستی، لیکن بہرحال انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں انسان و جنات کے علاوہ وہ تو خوشی ہی سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. ہاں بعض انسان و جنات ایسے ہیں جو ناخوشی سے زبردستی کر رہے ہیں، لیکن ہیں سب سجدے میں. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجیے اللہ. ہم نے بتایا ایک اسلوب تلقین، یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ خود سوال کیا جا رہا ہے پھر خود ہی جواب دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنا دیا کہ جو تمہارے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا مالک ہے. قُلْ، آپ فرما دیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی ایک جیسی ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک بنایا ہے تو کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات کوئی پیدا کی ہیں کہ جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی؟ یہ اللہ کے سوا جو دوسرے کو معبود قرار دیتے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ بھائی کس بنیاد پر پکار رہے ہو؟ کیا تمہارے معبودان باطل نے کبھی کوئی ایک چیز بنا کر دکھائی جس کی وجہ سے تمہیں اشتباہ ہو گیا کہ جی پتہ نہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا کر دی اس کی وجہ سے ہم خالق باندھ رہے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خود مخلوق ہیں. جب یہ چیزیں خود مخلوق ہیں تو پھر یہ بات کیسے صحیح ہے کہ تم ان کو پکارو؟ وَلِلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فرما دیے کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے. آگے مثال بیان کی حق اور باطل کی. یہ دیکھیے حق اور باطل کی مثال کیا ہے، بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے. اب بارش کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے، جب نالے بہنے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا پانی بہتا ہے تو اس میں کوڑا کرکٹ خس و خاشاک اوپر آ جاتا ہے اور جھاگ بھی آ جاتا ہے. اللہ فرماتے بالکل یہی حال ہے، جھاگ تو تھوڑی وقت میں ختم ہو جائے گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوڑا کرکٹ اوپر ہے، حالانکہ یہ تو ایسی ہی چیز ہے جب پانی کا بہاؤ چلے گا یا ختم ہو جائے گا اور پانی اپنی رفتار سے نیچے چلتا رہتا ہے اور باقی رہتا ہے. تو حق اور باطل میں جب مقابلہ ہوگا عموماً باطل جو ہے وہ غالب آتا ہوا نظر آئے گا، خوشنما نظر آئے گا، طاقت کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے. لیکن اگر واقعی حق کے اندر حقانیت ہے، یعنی حق والوں کے اندر ایمان کی قوت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ باطل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور حق جو ہے وہ غالب رہے گا. دوسری مثال دی کہ دیکھیے جیسے ایک سونار ہے، اب وہ سونا چاندی جو زیور ہے اس کو زیور کی شکل میں ڈھال رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ پہلا سونا اور چاندی کو آگ پہ تپایا جائے. آگ پہ تپا کر اس کی میل کچیل نکالی جاتی ہے، تو میل کچیل سونے کے اوپر آ جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جو میل کچیل سونے کے اوپر آ رہی ہے یہ پھر میل کچیل نکل آتی ہے اور جو اصلی سونا اور چاندی ہے وہ باقی رہتا ہے. باہر صورت یہ مثال اور حق اور باطل کی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. باطل کبھی اوپر آتا ہوا اگر محسوس بھی ہو تو پھر ایک نہ ایک دن یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور حق جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غالب رہے گا. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس حق کو باطل پر مارتے ہیں فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، یہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کو تہس نہس کر دیتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے. تو معلوم ہو اگر اہل حق واقعی حق ہو
ان کے اندر حقانیت والی شان موجود ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل ان پر غالب ہو، حق والوں کو غلبہ ہوگا۔ انزل من السماء، اس نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا۔ اب فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، نالے اپنے اپنے اندازے کے بقدر بہنے لگے۔ مختلف نالوں کی جو ہے مقداریں ہوتی ہیں، کوئی زیادہ بہاؤ کے ساتھ، کوئی کم بہاؤ کے ساتھ۔ فاحتمل السیل، اب اس نالے نے جو کیا کیا، پھولا ہوا جھاگ جو ہے اس کو اٹھا لیا، جھاگ اس کے اوپر آ گیا، کوڑا کرکٹ آ گیا۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ ومما یوقدون علیہ، فرمایا جس زیور کو، یہ وہ چیز جس کو زیور یا اور کوئی سامان بنانے کے لیے یہ لوگ آگ پر جلاتے ہیں، تو فرمائے اس میں بھی تو ایسے ہی جھاگ ہوتا ہے، لیکن وہ جھاگ جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اصل سونا رہ جاتا ہے۔ کذالک، بالکل اسی طرح اللہ اور حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا فاما الزبد، جھاگ جو وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے۔ اللہ جل شانہ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، صحیح اور غلط اور باطل اور حق کی۔ تو اس سے قانون پتہ چل رہا ہے، وہ قانون کیا ہے، بقایا انفع و اصلح۔ یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ جو چیز زیادہ نفع بخش ہوگی اور جو جتنی صالح ہوگی، اس کے اندر جتنی صلاحیت اور پاکیزگی ہوگی، وہ چیز باقی رہے گی، اور جس چیز میں نفع رسانی کا سلسلہ کم ہوگا اور اس کے اندر صلاحیت یعنی اس کا صالح ہونا، پاکیزہ ہونا کم ہوگا، وہ چیز اتنی ہی جلدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے خدا کے حکم کے قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی۔ الحسنى کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا بہت بہتر حالت ہوگی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسن سے مراد کیا ہے، جنت ہے، تو جنت سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ والذین لم یستجیبوا له، اور جنہوں نے اس کی پکار کو قبول نہیں کیا، تو اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب ہو جائے اور اس جیسا اور ہو جائے، دنیا کی نعمتوں سے دگنی نعمتیں انہیں مل جائیں، لفتدوا بھی، وہ اس کو بھی فدیے میں دینے کے لیے پورے تیار ہوں گے اور دے ڈالیں گے۔ اولئک لهم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کا حساب بہت برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ یہ قرآن جو آپ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، صحیح ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ انما یتذکر، فرمایا عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے عقل مند کے متقین کی 8 صفات بیان کی ہیں۔ ایک دنیا میں ہماری عقل مندی اور بے وقوفی کا جو ہے وہ ایک معیار ہے کہ بھائی جو زیادہ سے زیادہ مال کما سکتا ہو، جو دوسری کی جیب سے جتنی ہوشیاری کے ساتھ پیسہ نکال سکتا ہو، آج وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہم نے مادیت کی نگاہ سے یہ دیکھا۔ لیکن اللہ نے اس کا ایک اور معیار بیان کیا کہ عقل مند نیک لوگ ہیں اور بے وقوف کون ہے، نافرمان اور گنہگار ہیں۔ عقل مندوں کے آگے 8 صفات بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ عہد الستو کیا تھا اس پر قائم ہے، اور ویسے بھی لوگوں سے جو کچھ معاہدے کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بان یوصل، اور وہ لوگ جو کہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں یعنی نبھاتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ویخشون ربهم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے عذاب سے خطرے میں رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جو اپنی پروردگار کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہراً بھی، اور وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا آخرت کا گھر ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو بجائے گالم گلوچ کرنے کے، برا بھلا کہنے کے، یہ کرتے ہیں۔ ان 8 صفات پر ان کو کیا مل رہا ہے؟ جنات عدن، ایسے ہمیشہ کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے نیکوکار لوگ بھی داخل ہوں گے۔ ان باغات میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ ان کو ایک ان کے درجے پر لے آئیں گے، لیکن شرط یہ من صلح، صلاحیت یعنی نیکوکاری ہونی چاہیے، صالح ہوں وہ۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، پس بہترین جو ہے آخرت عاقبت کا گھر جو ہے وہ بہترین ہے۔ والذین، اب برے لوگوں کی صفات کیا ہیں جو نہ سمجھیں؟ اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور وہ تعلقات جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فرمائے ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے آخرت کا۔
اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ رزق میں وسعت دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر مطمئن اور خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ کہتے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور اللہ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں اس کو جو رجوع کرے۔ بتا دی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت ہی نہ دینا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں، اگر آپ ان جیسی 100 نشانیاں لے آئے تو بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ الذین آمنوا، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ ہی کے ذکر سے آرام پاتے ہیں۔ الا سن رکھو کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اطمینان قلب کا زبردست نسخہ بیان کر دیا۔ آج دنیا میں ہر انسان محنت کر رہا ہے، کوئی تجارت کے، کوئی زراعت کی لائن سے، کوئی کسی اور لائن سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی نے مال کو کمانے کی کوشش کی، کسی نے کرسی کو، عزت و اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی نے کوئی اور صورت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ سب سے مقصد بنیادی یہی ہے کہ ہماری زندگی آرام سے گزرے۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تم یہ چیز لے رہے ہو لیکن تمہیں اس کے بدلے میں اتنی تکلیفیں سہنے پڑیں گی، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ہر ایک سکون قلب چاہتا ہے، لیکن راستہ اور طریقہ اس نے ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق اختیار کیا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں تمہارے جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے، ان کے مقابلے میں ایک طریقہ اور ہے جو سب سے زیادہ کامیاب اور صحیح طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، وہ ہے اللہ کی یاد۔ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف کمپنیاں بڑی بڑی مشینیں بناتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جب بہت بڑی بڑی مشینیں بناتی ہیں تو ان مشینوں کو جب لایا جاتا ہے مارکیٹ میں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا، آپ نے دیکھا ہوگا جب خریدتے ہیں تو ایک پورا بروشر ملتا ہے، ہدایت نامہ ملتا ہے، اور اس میں پوری اس سے متعلق جو ہیں وہ معلومات ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس مشین کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور دیکھو ہر اتنے دنوں بعد اس کی صفائی کرنی ہوگی، زنگ لگ جائے گا تو لہٰذا تم نے تیل بھی ڈالنا ہوگا، ہر اتنے دنوں میں جو ہے اس کی جو ہے بالکل صحیح طریقے سے اس کی ریپیئرنگ کرنی ہوگی۔ تو بالکل یہی حال ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان کے حالات کو، اور انسان کی جو سب سے مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ دل، اس کو اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا کیا علاج ہے اور اس دل پہ زنگ نہ لگنے کی کیا صورت ہے، اور انسان کو اطمینان سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان دنیا میں کس طرح اس طریقے سے چل سکتا ہے کہ اس کی گاڑی بالکل ٹھیک ٹھیک چلے، مشین کی طرح بالکل تیز رفتاری سے چلے، اٹکے نہ، اطمینان کے ساتھ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو جب انسان اللہ کی یاد میں لگے گا تو اللہ اسے سکون دے دیں گے، اور جب اللہ سے غافل ہوگا تو بھائی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ جتنی چیزیں یہ سکون حاصل کرنے کے راستے ہیں، طریقے ہیں، یہ سکون نہیں ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ جب مال حرام طریقے سے کما رہے ہو اور حرام جو ہے سارے کے سارے ناجائز کام اختیار کر رہے ہو، تو پھر نرم نرم بستروں پر اور ٹھنڈے کمرے میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں لیٹے ہوگے، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ سکون اللہ کی طرف سے تمہیں نہیں مل رہا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا اس امت میں کہ اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے طور پر نازل فرمایا، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، مشرکین کہتے تھے جی کوئی ایسا قرآن ہو جائے کہ اس کے اندر سے یہ معجزات رونما ہو جائیں۔ اللہ جواب دے رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کی تاثیر کی وجہ سے کیا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑ چل پڑتے، یہ زمین پھٹ جاتی، یہ مردوں سے کلام ہونے لگتا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود انہیں ایمان کی توفیق نہ ملتی۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ افلم یأس الذین آمنوا، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان حاصل نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ تو مومنوں کو تسلی رکھنی چاہیے، ان کو ہدایت نہ ملنا یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، آگے کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے کوئی مصیبت آتی رہے گی، یا ان کے مکانات کے قریب ہی کوئی نہ کوئی آفتیں نازل ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ جل شانہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
کافروں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے دنیا میں بھی آخرت سے پہلے طرح طرح کے مصائب آتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فرماتے ہیں اور تحقیق آپ سے پہلے دیگر رسولوں کے ساتھ بھی مذاق اڑایا گیا، پر میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میرا عذاب جو ہے وہ کیسا تھا، دیکھ لو۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، تو کیا جو شخص ہر انسان کے اعمال کا نگران ہے، جو ذات یعنی وہ کون ہے؟ اللہ، جو ذات ہر انسان کے اعمال کے نگران ہے، جو بھی انسان نے کیا۔ وجعلوا للہ شرکاء، مطلب ہے وہ ذات جو ہر انسان کے اعمال سے باخبر ہے، تو کیا وہ اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان شریکوں سے جو انہوں نے پیدا کر لیے؟ وجعلوا للہ، فرمائے ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر دیے۔ قل، آپ فرمائیے تم ذرا ان کے نام تو لے لو۔ ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو مطلع کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ علم نہیں رکھتا اس زمین کے اندر؟ ام بظاہر من القول، یا صرف یہ ظاہری بات ہے؟ یعنی تم جو کہتے ہو کہ جی فلانا معبود ہمارا ہے، ایک کا نام لات رکھ دیا، ایک کا نام عزا رکھ دیا، ایک کا نام منات رکھ دیا، مختلف بت تھے، ان کے مختلف نام تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف نام ہی، صرف رٹی رٹائی باتیں، ان کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ نام ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اگر حقیقت ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو وہ چیزیں بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں۔ کوئی چیز موجود ہوگی تو اس کا علم ہوگا، مطلب یہ چیزیں اللہ کے احاطہ علم میں نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ صرف ظاہری باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زینا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو ان کے جو فریب، ان کی تدبیریں ہیں وہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرمایا جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب، ان کے لیے دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب یہ تو بہت ہی سخت ہے، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے اس کی مثال یعنی اس کی صفت تو یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اس کے سائے بھی۔ دنیا کی پھلوں کی طرح نہیں کہ کچھ موسمی پھل ہوتے ہیں، عموماً جو موسم میں آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، آپ نے جو پھل توڑا اس کی جگہ فوراً پھل آ جائے گا۔ فرمایا تلک عقبى الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، دوزخ۔ والذین، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ ومن الاحزاب، بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ عموماً جو اہل کتاب جو صحیح ہیں وہ آپ کی بھی کتاب کو مانتے ہیں جو کتاب آپ پر نازل ہوئی، بعض فرقے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم ملا کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، فرمایا اور اسی طرح ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور عربی زبان کا فرمان ہے، یعنی حکمن عربیہ کا مطلب ہے عربی زبان میں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی پوری صلاحیت۔ یا قرآن ایک حکم بن کر نازل ہوا، لوگوں میں فیصلہ کر رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے اس علم و دانش کے آنے کے بعد جو اللہ نے آپ کو دی، تو مالکا، آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی اور بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور فرمایا تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی۔ مشرکین نے کہا جی ارے بھائی آپ تو ہماری طرح کا انسان ہیں، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، تو جب آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو آپ پیغمبر کیسے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں، ارے بھائی یہ تو اللہ نے ہمیشہ انسانی بھیجے ہیں رسول، اور دیکھو رسول بشر ہوتے ہیں، انسانوں کے جتنے تعلقات ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے تمام دوسرے بشری تقاضے، کھانا پینا ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن رسول پر اللہ کی نعمت یہ ہوتی ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، عام انسانوں سے انہیں ممتاز کر دیتی ہے۔ وما کان لرسول، اور کسی پیغمبر کی اختیار کی بات تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کی کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے۔ لکل اجل، ہر فیصلہ جو ہے وہ کتاب اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ، اللہ جو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور اسی کے پاس اصل کتاب۔ لوح محفوظ میں بھی اللہ کے حکم سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو حقیقی تقدیر ہے جو ایک زمانہ ازل میں طے ہو چکا ہے، اللہ کا جو ایک فیصلہ ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے فیصلے کو دوسری جگہ پر لکھ کے محفوظ کر لیا،
اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی صرف اللہ کریں گے، لیکن تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا اصول خود حدیث میں بیان کر دیا کہ بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کی کہ ان کی بنیاد پر میں انسان سے فلانی مصیبت ہٹا دوں گا۔ مثال کے طور پر دعا ہے کہ ویسے تو اللہ نے مصیبت کا فیصلہ کیا، لیکن اس میں لکھنے کے ساتھ ساتھ، مصیبت کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم دعا مانگو گے تو میں یہ بلا ٹال دوں گا۔ تو دیکھو اب اصل میں بلا یہ دعا کی وجہ سے نہیں ٹلی، اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ بندہ دعا کرے گا تو بلا ٹل جائے گی، یہ بیماری ہے، ڈاکٹر کا علاج کرو گے تو شفا ہو جائے گی، بندہ سمجھتا ہے اس کی وجہ سے ہوا اللہ کے فیصلے کی وجہ سے، اور اللہ نے یہ فیصلہ پہلے سے طے کر دیا تھا، اور اللہ کے اصل علم میں یہ بھی ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں پہلے سے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو وہ بعض باتیں دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو بے شک آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ہم نے ان سے عذاب کا جو وعدہ کیا ہے، ہم کیا ہے عذاب آپ کی حیات میں بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی حیات نہ ہو، آپ کی وفات ہو جائے، بعد میں عذاب آئے۔ تو اللہ کہتا ہے آپ اس کی فکر میں نہ رہیں، ان کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش میں نہ لگے، بس آپ اپنا فریضہ ادا کریں، وہ کیا ہے بلاغ پہنچانا۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ زمین کو گھٹانے کی، کم کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے مومن بندوں کو اس دنیا میں فتح دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ زمین کے جو مختلف علاقے ان پر قبضہ کرتے ہیں، تو کافروں کے سلطنت سے وہ علاقے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ سے تنگ اور کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے زمین جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے وقد مکر الذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی تھیں، بس حقیقی تدبیر تو اللہ ہی کی ہے۔ یعلم، یہ سب کے سب تدبیر اللہ ہی کی ہے، یعلم، اللہ جانتا ہے جو انسان جو کچھ کر رہا ہے، وسیعلم الکفار، اور جلدی معلوم کر لیں گے یہ کافر لوگ کہ آخرت کا، عاقبت کا گھر کس کا ہے۔ ویقول الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ فرما دیجئے کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لیے، اور وہ لوگ بھی کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات کا علم۔ تورات میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، اسی طرح یہود کے بعد دوسرے علماء ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا کر گواہی دی کہ آپ سچے نبی ہیں۔ سورہ ابراہیم یہ بھی مکی صورت ہے سورہ رعد کی طرح، اور اس صورت کے اندر بھی بنیادی طور پر رسالت کا مضمون بیان ہوگا، اور قیامت کے حالات بیان ہوں گے، اور اللہ کی توحید بیان ہوگی۔ بنیادی مضامین اس صورت کے بھی یہی ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ جو سورہ ابراہیم ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائیں، ان کے اس پروردگار کے حکم سے، اس راستے کی طرف جو کہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اللہ جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا، حضور کی تشریف آوری کا اور اس قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہے۔ لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اخلاقی گڑبڑے جو ہیں ان کا اندھیرا، اور طرح طرح کے برے اعمال کی جو نجاست تھی، یہ سب اندھیروں کی شکلوں میں تھی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا جب وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو حضور تشریف لائے اور یہ قرآن کا پیغام پہنچایا، تو یہ تمام لوگ اس اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ گئے۔ اور ایمان واقعی ایک نور ہے کہ اس کا ایک اثر جو دل میں ایمان کی روشنی پھوٹتی ہے، تو پھر انسان پورے جسم میں، اور بلکہ جسم ہی میں نہیں، اس دنیا میں اپنے اندر اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔ آج جو مغرب کی دنیا میں جو لوگ جو ہیں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے مختلف جو ہیں وہ تاثرات آتے ہیں، اور وہ اسلام کی تعلیمات کے بنظر غائر مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ اپنے تاثرات میں کہتے ہیں کہ ہمیں واقعی اندازہ ہوا
اندازہ ہوا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اب ہمیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ پہلے ہم ایک عجیب سی گھٹن کی کیفیت میں تھے اور ہم اپنے اندر ایک عجیب سی خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی اسلام انسان کے اندر لاتا ہے۔ اللہ الذی، وہ خدا کہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب کی وجہ سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی بنسبت پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، فرمایا یہی لوگ ہیں جو انتہائی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ کافروں کے یہ دو بنیادی اوصاف ہیں۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، آخرت ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس لیے پیدا ہی نہیں کیا، تو ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، لہذا دنیا کی ہر قوت اور ہر طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا سے ہم نکل کر جو ہے فضا میں خلا میں پہنچ جائیں، خلا سے چاند پہ پہنچ جائیں، ہر مخلوق کو مسخر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے اس طرح روک رہے ہیں کہ اس میں تحریف کر رہا ہے، یہ کجی ہے۔ آج جو طرح طرح کے الحاد لوگوں کے اندر جو ہے دینی اور نظریاتی اعتبار سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلامی نظریات کے حوالے سے لوگوں کو ایک سازش کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت جو ہے انہی آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض صورت بالخصوص جو اس آیت میں پہلی علامت بتائی ہے اس تناظر میں ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا اس کا اپنا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا، دنیاوی تمام امور برتے گا، اپنے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا، بشری ضروریات کو پورا کرے گا، لیکن اس کے باوجود جب دین اور دنیا میں، آخرت اور دنیا میں جب تقابل آئے گا، مقابلے کا وقت آئے گا، تو پھر وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ دنیاوی مفادات کے خاطر ایمان کو بیچ رہے ہیں، یہ ایمان کا کوئی سبق بیچ رہے ہیں۔ ایمان کا سبق کیا ہے کہ جی جب تم تجارت میں مشغول ہو، اذان کا وقت ہو جائے، نماز کی طرف بلایا جائے تو نماز کے لیے آ جاؤ۔ جب تم جو ہے کسی اللہ جل شانہ کے حکم کی ادائیگی میں مشغول ہو رہے ہو تو جب تک اس سے مکمل طور پر فارغ نہ ہو جاؤ اس وقت تک کسی دنیاوی مشغلے کی طرف مت آؤ۔ تو در حقیقت یہ اسلام کا سبق ہے، ہر مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ وہ انہیں خدا کے احکام کھول کھول کر بیان کرے۔ بس اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ اور کیا پیغام دے کر بھیجا، کیا حکم دے کر بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائیے اور ان کو یاد دلائیے کیا اللہ جل شانہ کے دن، یعنی اللہ کی نعمتیں، وہ دن یاد دلاؤ جب تم پر خدا کی طرف سے نعمت آئی کہ پہلے جو ہے کیا کیا آزمائشیں آئیں، کیا کیا مصیبتیں آئیں، اللہ نے تمہیں کس طریقے سے جو ہے ان تمام مصیبتوں کی دنیا سے نجات دی۔ تو ایام اللہ یاد دلاؤ کہ وہ مصائب آزمائش کے دن، اور اس کے بعد جو تم پر طرح طرح کی نعمتیں آئیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو، جبکہ تم کو اس نے نجات دی قوم فرعون سے، وہ تمہیں برے عذاب دیا کرتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے یہ آگاہ کر دیا تم کو اس بات سے اور اعلان کر دیا کہ دیکھو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے جو نعمت دی ہے وہ اس کے پاس رہے، تو اللہ نے اس کا ایک نسخہ بتا دیا۔ اگر انسان یہ چاہے کہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دین کی، یہ دنیا کی جتنی جائز نعمتیں ہیں وہ دی ہیں، صحت ہے، قوت ہے، عافیت ہے، جوانی ہے، مزید نعمتیں ہیں، اسی طرح دین کی نعمتیں ہیں، ایمان کی توفیق ہے، نیک اعمال کی توفیق ہے، خیر کے کاموں میں بڑھنے کا جذبہ ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی رہیں بلکہ ان میں اضافہ ہو جائے تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ شکر کرو۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے نعمتیں باقی رہنے کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ شکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اب شکر کیا ہے جی؟ شکر کی ایک تو زبان کی صورت ہے، وہ زبانی شکر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نعمت آئی آپ نے فوراً کہا الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہو گیا، یعنی اس بات کا یقین کر لیا اور زبان سے اقرار کر لیا کہ یہ نعمت صرف خدا کی طرف سے ملی ہے، وہی قابل تعریف، وہی سزاوار حمد۔
لیکن شکر کی اس سے ایک آگے کی صورت اور ہے بھائی، وہ صورت یہ کہ صرف زبان سے بولنے پر اکتفا نہ کرو، اس بولنے کو کافی نہ سمجھو، بلکہ اللہ نے تمہیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اللہ کی من پسند چیز پر خرچ کرو۔ یہ کم ہوتا ہے، پہلی چیز تو زیادہ ہوتی ہے کہ یہ الحمدللہ تو تقریباً ہر مسلمان کہہ دے گا، بھول گیا تو اس کو یاد دلا دیا جائے گا، لیکن یہ دوسری چیز بہت کم ہے کہ اس بات کا بھی خیال رہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی جو نعمتیں دی ہیں، مال دیا، اولاد دی ہے، اللہ نے دوسرے قسم کی نعمتیں دی، طرح طرح کے رزق دیے، اور اسی طرح اللہ نے صحت دی، قوت دی، صلاحیت دی دنیا کی، اسی طرح دین کی جو نعمتیں دی، اللہ نے علم دیا، عمل کی توفیق دی، خیر کی بات کہنے کا جذبہ دیا، تو پھر میں ان نعمتوں کو اللہ ہی کے من پسند کام پر خرچ کروں، یہ کم ہے۔ جوانی ملی اس کو لٹا دیا، قوت ملی، صحت ملی، اس کو برائی کے کاموں میں خرچ کر ڈالا، مال ملا لیکن اس کو عیاشی میں اڑا دیا، تو یہ ناشکری ہے، چاہے زبان سے الحمدللہ تو۔ آخر اس لیے تو فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، حضرت داؤد کو کہا جا رہا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں کہا اشکرو، شکر کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، بتا دیے کہ شکر اثر عمل سے ہوتا ہے، شکر کا اظہار عمل سے ہوگا کہ یہ بندہ شاکر ہے یا نہیں، اس کے ناپنے کا کیا پیمانہ ہے، اس کا کیا معیار ہے، وہ یہ دیکھو کہ اس کا عمل کیا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے۔ انسان کی صورت و سیرت جتنی اپنے نبی کے کردار میں ڈھلی ہوئی ہوگی وہ اتنا شاکر بندہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا ان تکفروا، دیکھو اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ناشکری کر لیں تو بے شک اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھائی شکر کر کے تم اللہ کو خوش کر رہے ہو، اپنا ہی بھلا کر رہے ہو۔ اگر کوئی کسی بہت بڑے بادشاہ کا شکر ادا کر دے تو کیا آپ نے کوئی بادشاہ کے رتبے میں اضافہ کر دیا؟ یا بادشاہ نے اگر آپ کو اشرفیوں کا کوئی جو ہے ایک مٹکا دے دیا مثال کے طور پر، اشرفیوں کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بڑا برتن رکھ دیا، تو کیا آپ اس کی وجہ سے کیا کریں گے؟ اللہ جل شانہ اگر اس بادشاہ کا شکر ادا کرنے لگیں تو اس بادشاہ کے مرتبہ میں اضافہ نہیں کیا، اور اگر آپ نے کوئی ناشکری کی تو بادشاہ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا، نقصان اپنا کیا کہ آئندے کے لیے آپ اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کر دیں گے، ان نعمتوں سے آئندے کے لیے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ انسان بھی در حقیقت ناشکری کر کے اپنا نقصان کرا۔ اللہ تو غنی ہے، ناشکری کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس حالات نہیں پہنچے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے؟ وہ کون ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، بس انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں رکھ دیے۔ اتنی زیادہ ناشکری کو ڈٹائی کی۔ وقالو، اور کیا کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں ان باتوں کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور ہم اس دعوت کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم قوی شک میں۔ انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، زبانی بھی، صرف زبانی انکار نہیں کیا بلکہ عملی طور پر ان کی مخالفت اس طرح کی کہ جب وہ بولنے لگتے تو عناد میں اور بغض میں آ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جی جب وہ بولنے لگے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا مذاق اڑانے کے لیے، جیسے سیٹیاں بجائی جاتی ہیں تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اس طرح جو ہے ان کی تضحیق کی۔ تو ہوتا یہ کہ جو لوگ دعوت دیا کرتے ہیں دوسرے لوگ ان کی تضحیق کرتے ہیں، ان پر فکر کیسا کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تو جی دعوت دیتے جائیں۔ قالت رسولہم، رسولوں نے یہ کہا افی اللہ شک، کیا تم کو اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں مہلت دے ایک مقررہ وقت تک۔ یہ پہلا شبہ ان کو تھا خدا کی وحدانیت میں، تو رسولوں نے بتا دیا کہ ارے بھائی اللہ کی وحدانیت میں شبہ کرنا تو بالکل ایسا ہے جیسا کہ دن نکلا ہوا ہو اور کوئی آدمی سورج کے بارے میں شبہ کا اظہار کرے کہ معلوم نہیں روشنی کس وجہ سے، میں سورج کو تو کم سے کم نکلا ہوا نہیں مانتا۔ تو فرمائے اللہ نے جس نے آسمان و زمین کا سارا نقشہ بنایا، سارا نظام، یہ سب کا سب اللہ کی قدرت کی، اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اس شک کی تو کوئی وجہ ہی نہیں پڑتی۔ دوسرا شبہ کیا ہے جی؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم روک دو، تم ہم لوگوں کو ان سے جن کی ہماری آبا و اجداد